السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے حدیث نمبر 23 کرنی ہے. پیج نمبر بیٹا 51 اوپن کریں. پیج نمبر 51 پر ہے حدیث نمبر 23. اس سے پہلے ہم نے آیات کی تھی، ترجمہ، تشریح، شارٹ کوسچنز. پیج نمبر 51 ٹھیک ہے، اوپن کریں. تو آج ہم نے کرنی ہے حدیث نمبر 23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. ترجمہ ہے، حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے. یعنی کہ حسد کسی سے جلن جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذبے سے بچتے رہو. اپنے اندر حسد کے جذبے کو نہ آنے دو، کیونکہ حسد جو ہے وہ ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں، ہماری ساری عمر کی نیکیاں رائگاں جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ نیکیوں کو اس طرح سے حسد کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کا دوسرے لفظوں میں معنی جلن لیا جاتا ہے، جلنا آگ، ٹھیک ہے، آگ کا کام ہے نا جلانا. تو حسد جو ہے یہ بھی ایک طرح کی آگ ہی ہے جو کہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، رائگاں ہو جاتی ہیں. ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے رہے تھے وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. اور جس طرح جو ہے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. لکڑی کو اگر آگ لگا دی جائے تو وہ جل جل کے بالکل کوئلہ اور اس کے بعد بالکل راکھ کی شکل اختیار کر لیتی، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ حسد سے جہاں تک ہو سکے اپنے اندر حسد کو نہ آنے دو. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیں بیٹا. حسنات نیکیاں، نار آگ، اور حطب کہتے ہیں لکڑی کو، ایندھن کو، جو کہ جلانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اب حسد کے بارے میں بتایا گیا کہ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا ہے اسے کیوں ملا. یعنی کہ انسان کے اندر یہ حسد جو ہوتی ہے وہ یہ ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس سے جو چاہے عطا کرے. تو اگر انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کو تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک حسد آ جاتی ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 99 روپیز بھی ہوں گے تو کسی کے پاس 1 روپیہ تو وہ کہے گا وہ بھی میرے پاس آ جائے. دنیا میں جو لالچ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے حسد کے جذبے بھی انسان میں پنپنا شروع ہو گئے ہیں. اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے سلب کر لیا جائے، سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، اس کے ضبط کر لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے اور مجھے مل جائے. اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہی مل جائے. اگر کسی کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے تو اس سے چھین لیا جائے یا اس سے میں اس کے اوپر قبضہ کر لوں اور وہ سارا کچھ مجھے مل جائے. اسے کہتے ہیں حسد. یعنی کہ یہ جب ایسے خیالات دل میں آتے ہیں تو اس جذبے کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حسد کا نام. حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. اب حسد جس انسان میں آ گئی وہ انسان کیا کہلائے گا؟ حاسد. تو حاسد جو ہے وہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی جب اچھے حالات میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے. اس کو وہ ایک آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات ایک مشہور بھی ہے کہ حاسد جو ہے وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ خود بخود اپنی ہی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے. اقوال زرعی ہے کہ حاسد جو ہے وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے اندر یہ خواہش صرف اتنی سی خواہش نہیں ہوتی کہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو وہ میرے پاس آ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وحشیانہ پن آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ میرے پاس تو آ جائے لیکن وہ انسان جو ہے تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. یعنی کہ اس قدر اس کے اندر جو ہے حسد کا جذبہ ہوتا ہے، اس قدر اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے. اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے. تعمیر بنانا، ٹھیک ہے،
اور تخریب ہوتا ہے توڑنا. تو اس کا کام خود کو سنوارنے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا سے زیادہ اس کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو توڑ پھوڑ دیا جائے، دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. حسد کفر کی جڑ ہے. اب حسد کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ حسد کیا ہے کہ حسد کفر کی جڑ ہے. حسد کیا ہے؟ کفر کی جڑ. آج بیٹا ہم حدیث نمبر جو ہماری ہے 23 حسد کے بارے میں ہم آج حدیث پڑھ رہے ہیں. تو حسد کے بارے میں بتایا گیا کہ حسد جو ہے کفر کی جڑ ہے، یعنی کہ اس حسد کو اتنا برا قرار دیا گیا کہ اسے کفر میں شمار کیا گیا ہے. حسد کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیم. یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ انسانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کی آل، ان کی امت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے. یعنی کہ کتاب دی ہے، تم قرآن پاک پڑھو، اپنی کتاب پڑھو اور اس سے فائدہ حاصل کرو. اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، یعنی کہ ان کو عظیم سلطنت سے نوازا. حسد کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ حسد کرنے والا اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اب حسد کرنے والا جو ہے وہ اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی، یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے باتوں سے منہ موڑ لینا یا پھر ضد میں آ کے ان کو نہ کرنا، تو اسے سرکشی کہا جاتا ہے، نافرمانی کہا جاتا ہے. تو ایسے جو ہے عادت کا عادی ہو جاتا ہے، اس میں یہ بری عادت آ جاتی ہے اور انسانیت اور نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر سے انسانیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، اس میں وحشی درندوں جیسی عادتیں آ جاتی ہیں. جب اس میں حسد آتی ہے تو اس میں حیوانیت جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، بے شمار نیکیاں بھی اگر کی ہوں گی تو وہ ساری کی ساری رائگاں جائیں گی، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج بیٹا ہم نے حدیث نمبر 23 کی ترجمہ، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے بارے میں نے ایکسپلین کیا ہے. ایک دفعہ پھر میں اس کو رپیٹ کر دیتی ہوں. آج کی حدیث جو تھی ہم نے حسد کے بارے میں پڑھی ہے، یعنی کہ حسد جو ہے بہت ہی اس کو برا سمجھا گیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اور اس میں یعنی کہ اس کو ایسے کہا گیا کہ جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو نگل جاتی ہے اور انسان کی نیکیاں رائگاں جاتی ہیں. اور اس لکڑی کی طرح اس کی مثال ہے کہ جس کو جلا کے آگ اس کو راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے اور راکھ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اسی طرح حسد سے بھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ حسد، اس کا حدیث کا ترجمہ ہے کہ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا کیوں ملا، اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں ایک آگ سی جل جاتی ہے اور وہ دل میں کڑتا ہے، جلتا ہے اور اس کے مقابلے میں رشک اور پسندیدہ بات ہے. یعنی کہ حسد کے مقابلے میں یعنی کہ اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے کو ملی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے اور میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں.
اور فلاں چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے، مثلاً علم اور نیکی پر رشک کرنا اچھی بات ہے۔ اب کچھ باتوں میں حسد کرنا، رشک کرنا اچھی بات ہے، کچھ میں بری بات ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ علم حاصل کرنا اور نیکی پر رشک کرنا اچھی بات ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا اس کو یعنی کہ اس میں یہ ہے جذبہ اس کے اندر کہ مجھے بھی یہ حاصل ہو جائے، تو یہ ایک اچھی بات ہے علم حاصل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے اس پہ حسد کرنا جو ہے بری بات نہیں ہے، لیکن حسد سراسر گناہ ہے۔ لیکن حسد کو گناہ میں شمار کیا گیا ہے، کفر کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں حاسد خود جلتا رہتا ہے، اور جس پر حسد کیا جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یعنی کہ حاسد جو ہے وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اور جو اپنے ہی وہ نقصان کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو اپنا خون جلا رہا ہے کہ یہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں اسے چھین لوں وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے جذبہ اس کے دل میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے خون کو جلاتا ہے، اس کا خون جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی آگ میں خود ہی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حاسد کو اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے۔ تخریب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کر دینا، اور تعمیر ہوتا ہے بنانا۔ تو اپنے خود کو وہ بجائے اس کے کہ خود اپنے لیے وہ کوشش کرے، اپنے آپ کو بنائے سنوارے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے تخریب کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو تباہی کا سبب بنتا ہے۔ حسد کفر کی جڑ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ انسانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو ہم نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اس بات بھی حسد کرے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق میں ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، اور میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی کہ واضح طور پہ سورہ فلق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنے والا اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حسد جو ہے خود غرضی کا نتیجہ ہے، اور خود غرضی حیوانیت کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان میں خود غرضی آ جاتی ہے، صرف اپنے ہی مفاد اسے نظر آتا ہے، دوسرے کے مفاد پر اپنے مفاد کو جب وہ ترجیح دیتا ہے تو اس میں حسد آتی ہے، اور وہ انسانیت جو اس کے اندر حیوانیت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حاسد انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں قدم رکھتا ہے، یعنی کہ اس میں سے انسانیت تو ختم ہو گئی، انسانیت صلح رحمی کا جذبہ، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا، دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھنا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر جذبہ، اور اس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے۔ حیوانیت کیا ہوتا ہے؟ چیر پھاڑ کر دینا، درندگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ انسان جو ہے وہ تنگ دل نہ ہو، یعنی کہ اپنے دل کو وسیع کرے، خود غرضی کا شکار نہ ہو، اپنے دل و دماغ میں وسعت اور کشادگی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے ہیں ان پر شکر بجا لائے، اور جن چیزوں سے وہ محروم ہے ان پر صبر شکر کرے۔ قناعت سے انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہم نے حسد کے بارے میں جو آج آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں نے ایکسپلین کیا۔ ابھی ہم اس کے شارٹ کوسچنز بھی کرتے ہیں۔ شارٹ کوسچن بے شک آپ اپنی نوٹ بک پہ کر لیں، یا پھر بک کے اوپر ہی لکھ کے ساتھ ساتھ ان کے آنسرز مارک کر لیجئے گا۔ کوسچن نمبر 1، حطب کا مفہوم لکھیے۔ حطب کیا ہے؟ لکڑی، ٹھیک ہے، ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو حطب کا مطلب ہے لکڑی یا ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، حسد کس خواہش کا نام ہے؟
حسد کے بارے میں ہے کہ حسد کیسی خواہش ہے، کس خواہش کا نام ہے. تو کوشچن نمبر 2 کے آنسر میں دیکھیں، آپ کے پیج نمبر 51 پر ہے تشریح کی فرسٹ لائن میں، حسد اس خواہش کا نام ہے جسے ملا ہے اسے کیوں ملا ہے، یہاں سے لے کر اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا. حسد کو کفر کی جڑ کیوں کہا گیا ہے؟ حسد کو کفر کی جڑ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی کے آگے جہاں ہم نے سیکنڈ کوشچن کا آنسر کیا تھا فرسٹ لائن میں. ٹھیک ہے، حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتی ہے، اور حسد جو ہے کفر کی جڑ ہے، اس لیے حسد کو کفر کی جڑ کہا گیا ہے. کوشچن نمبر 4 نوٹ کریں بیٹا. حسد کے بارے میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے حسد کے بارے میں؟ سورہ النساء کی آیت کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے کوشچن نمبر 4 کے آنسر میں اس کو بیٹا لکھنا ہے. کیا یہ لوگ انسانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا. کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے بیٹا. کوشچن نمبر 5 نوٹ کریں. اب سوال ہے کہ حسد کرنے والا کس خصلت کا، خصلت کیا ہوتا ہے؟ عادت، کس خصلت کا مالک ہوتا ہے؟ حسد کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کس خصلت کا مالک ہوتا ہے حسد کرنے والا. تو یہاں سے دیکھیں سورہ النساء کے ترجمے کے نیچے سے. ٹھیک ہے، حسد کرنے والا اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور انسانیت اور نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. حسد خود غرضی کا نتیجہ ہے، اور خود غرضی جو ہے حیوانیت کا دوسرا نام ہے. اس لیے حاسد انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. یہ بیٹا کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے حدیث نمبر 23 کی ہے، اس کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور شارٹ کوشچنز میں نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں، ان کو بیٹا آپ نوٹ کر لیں اور بک کے اوپر مارک کر لیجئے گا. ان کو ہو سکے تو اپنی نوٹ بک پر بھی لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. اور یہ تو پتہ ہی آپ لوگوں کے پیپرز بھی ہونے ہیں بورڈ کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. ایک دفعہ پھر میں اس کا ترجمہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِيَّكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو خاکستر کر دیتی ہے. اب آپ کو آیت کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور حدیث کا ترجمہ شارٹ کوسچنز میں بھی آتا ہے. پوری حدیث لکھی ہوگی، اس کا کوسچن ہوگا کہ اس کا ترجمہ تحریر کریں. تو یہ آپ نے ترجمہ لازمی یاد کرنا ہے، یعنی کہ آیات کے ترجمے اور حدیث کے ترجمے لازمی یاد کرنے ہوتے ہیں. یہ شارٹ کوسچن میں آتے ہیں اور لانگ میں تو پھر تشریح کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن شارٹ میں صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے حدیث کا یا آیت کا. تو اس لیے بیٹا یہ ترجمے لازمی یاد کیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ حسد کے بارے میں کہ کیسی خواہش ہے، اور یہ کیسی خواہش ہے کہ جس انسان کے اندر حسد آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے دوسروں کو، لیکن
وہ سوچتا کہ جو اسے ملا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا، یعنی کہ اسے ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے سلب کر لیا جائے، اس سے چھین لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے۔ تو یہ بیٹا ہماری حدیث نمبر 23 تھی، جس کے ہم نے ترجمہ اور اس کے شارٹ کوسچنز مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔